فرسٹ فری ڈیمو جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم اسیسمنٹ کے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اسیسمنٹ کے چیپٹر کی بیسکس کو ہم آج کے دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اگلے 4 دن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر روز ہم کوئی ڈفرینٹ چیپٹر اس کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو ہم ڈسکس کریں. جیسا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اس لیکچر کے کلوز ہونے کے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسیسمنٹ ان ایجوکیشن. ایجوکیشن میں اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے, اسیسمنٹ یا ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کون کون سے یوز کیے جاتے ہیں, اسیسمنٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے, اسیسمنٹ کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے, اسیسمنٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں, اسیسمنٹ کتنی طرح سے ہوتی ہے, کون سی تھیریز ہیں اسیسمنٹ کی, کون سی فلسفیز ہیں, یا کون سی جو اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئٹم انالیسس کیا ہوتی ہے, ٹیسٹ اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں. یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں آج کوشش ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ڈسکس کر لیں. سٹارٹ کرتے ہیں بیسک کانسیپٹ سے. آواز کلیئر ہے سب کو پلیز؟ جی میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی سر کلیئر ہے. جی سر. جی جی تھینک یو سر سر. آ رہی ہے. تھینک یو سو جی مچ. سر آ رہی. جی سر. جی میں ٹیچر ہوں, میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں. میں نے ایک چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے. چیپٹر کمپلیشن کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی اسیسمنٹ کروں کہ انہوں نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہے, کیا میرے بچوں کو جو کچھ آنا چاہیے تھا کیا وہ آتا ہے یا نہیں آتا. میں کیا کرتا ہوں, میں نے جو کچھ پڑھایا ہے میں اپنے بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اس چیپٹر میں سے, اس ٹاپک میں سے, یا اس سیکشن میں سے فلاں ڈیٹ کو ٹیسٹ ہوگا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, وہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر سے میں کویسچنز بناتا ہوں, ان کویسچنز کو کمپائل کرتا ہوں تو میرا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے. میں وہ ٹیسٹ بچوں کو دے دیتا ہوں. جس دن جو ہمارا اسکیجول ڈے ہوتا ہے اس دن بچوں کے پاس ٹیسٹ پہنچ جاتا ہے, بچے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں, اٹیمپٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ واپس میرے پاس آ جاتا ہے. میں اس ٹیسٹ کی اسکورنگ کر لیتا ہوں, یعنی مارکنگ جیسے ہم کہتے ہیں, نمبر لگا دیتا ہوں. یہ ہو گیا. اس کے بعد جب مارکنگ ہو جاتی ہے تو میں اس ٹیسٹ کو ترتیب دے دیتا ہوں اسینڈنگ آرڈر میں, ڈسینڈنگ آرڈر میں, یعنی ہائیسٹ اچیور سے لویسٹ اچیور کی طرف, لویسٹ سے ہائیسٹ کی طرف, فرسٹ ڈویژن, سیکنڈ ڈویژن, یا رول نمبر وائز جیسے بھی. اب وہ ارینجمنٹ بھی ہو گئی. ارینجمنٹ کے بعد میں اس کا رزلٹ تیار کر لیتا ہوں, یعنی میں اسٹوڈنٹ وائز, رول نمبر وائز ہر بچے کی جو اچیومنٹ ہے وہ اس کی میں لسٹ تیار کر لیتا ہوں. اب وہ لسٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ فلاں بچے کے اس ٹیسٹ میں اتنے مارکس آئے, فلاں کے اتنے آئے ہیں, فلاں کے اتنے آئے ہیں. اب یہ میں نے 3 ڈفرینٹ کام کیے ہیں. یہی ہمارے بیسک 3 جو ہے, ایک چوتھا بھی ہے اس میں ایلیمنٹ, لیکن ہم پہلے 3 کو انڈرسٹینڈ کریں گے. یہیں کو ہم ٹیسٹ, میئرمنٹ اور اسیسمنٹ کہتے ہیں. سب سے جو یہ 4 جو ہیں, ٹیسٹ, میئرمنٹ, اسیسمنٹ اور ایویلویشن, ان چاروں کو ہم کلیکٹیولی ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر یا کہیں پہ بھی ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس ہیں ان میں جو لویسٹ لیول ہوتا ہے یا نیرویسٹ ان اسکوپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیسٹ کا, اور ہائیسٹ ہوتا ہے ایویلویشن کا. کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, ابھی ہم سمجھیں گے. اب جیسے میں نے بتایا کہ بچے سے ٹیسٹ لینا ہے, بچے کو چیپٹر پڑھا لیا تو اس کی اسیسمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں, میں ڈفرینٹ کویسچنس کو ترتیب دیتا ہوں. اب وہ جو ڈفرینٹ کویسچنز میرے پاس آتے ہیں, اب وہ چاہے وہ سبجیکٹیو ہیں یا آبجیکٹیو ہیں, ابھی ہم دیکھیں گے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کس طرح ہوتی ہیں. اب سیٹ آف کویسچنز کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹیسٹ کی پہلی اور سب سے ایزی ڈیفینیشن کون سی ہے؟ انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر. یا ایک اور امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے, سیٹ کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اور ان رائٹنگ. ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیسٹ بیسیکلی سوالات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں ہر سوال کا ایک درست جواب ہوتا ہے, جس کو امتحان دینے والا اورلی یا پھر ان رائٹنگ آنسر کرتا ہے. جی اب
جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ ہے میجرمنٹ کی. میجرمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ میجرمنٹ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ایک سر سیکنڈ آپ کی ویٹ. آواز کٹ جاتی ہے اندر سے. سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. جی آواز آ رہی ہے میری اب؟ یس سر آڈیبل. جی سر آ رہی. جی تھینک یو. یس سر اب آ رہی. جی نیٹ ورک کا ایشو تھا. ہم بات کر رہے تھے میجرمنٹ کی کہ جب ٹیسٹ ایک ٹیچر بچوں کو دے دیتا ہے, بچے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو ٹیچر اس کی سکورنگ کرتا ہے. اب یعنی کوانٹیفائی کرتا ہے, نمبر لگاتا ہے, مارکنگ کرتا ہے. اس نمبر لگانے کو, مارکنگ کرنے کو, سکور لگانے کو میجرمنٹ کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن اب ابھی ہم دیکھیں گے. دین میں نے بتایا کہ جب اس کی میجرمنٹ ہو جاتی ہے تو ٹیچر کیا کرتا ہے, اس رزلٹ کو انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ کس لیول پہ ہے, یعنی اس سے جو میجرمنٹ ہو, ٹیسٹ بنا, ٹیسٹ سے میجرمنٹ ہوئی, میجرمنٹ کے بعد اب تھرڈ لیول ہے تو اس میں ٹیچر یہ جج کرتا ہے, یہ چیز دیکھتا ہے کہ بچے کی جو پرفارمنس ہے وہ کس لیول کی ہے, کہاں پہ کمی بیشی رہ گئی ہے, کون سے بچوں نے اچھا پرفارم کیا اور کن بچوں کو ابھی ضرورت ہے, یا میری ٹیچنگ یا بچے کی لرننگ میں امپرومنٹ کہاں کہاں پہ موجود ہے, کن کن ایریاز کو میں نے اوور کم کرنا ہے. تو اسیسمنٹ میں آ کے ٹیچر کیا کرتا ہے, یہ چیزیں دیکھتا ہے, یعنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے ریزلٹس کی, اور اٹ میکس سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. پروسیس آف کلیکٹنگ, انٹرپریٹنگ, ریکارڈنگ, یوزنگ
انفارمیشن آف اسٹوڈنٹ ریسپانسز اگینسٹ اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹاسک. دین لاسٹ پہ ہوتی ہے ایویلویشن. ایویلویشن کس کو کہتے ہیں؟ ایویلویشن بیسیکلی کسی بھی پروسیس کی کوالٹی ججمنٹ ہوتی ہے، یعنی چاہے ہماری ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے یا کریکولم ہے، کسی بھی چیز کی مکمل سٹارٹ سے اینڈ تک اس کی اوور آل ججمنٹ کے لیے کہ یہ جو پروسیس تھا، چاہے وہ ٹیچنگ ہے چاہے وہ کریکولم ہے، تو اس کی ویلیو، ورتھ، کوالٹی کتنی رہی ہے، کیا اس نے ہمارے آبجیکٹیو اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے. تو کسی بھی پروسیس کی جو ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایویلویشن کہتے ہیں، اور یہ براڈسٹ ان اسکوپ ہوتی ہے. اب ہم نے بات کی ہے کہ 4 ٹیسٹنگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹ سیٹ آف کویسچن کو کہا جاتا ہے. میجرمنٹ وہ جو کویسچن پیپر ہے تو بچے اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کی کوانٹیفیکیشن کرنا، اسکورنگ کرنا، نمبر لگانا، اس کو میجرمنٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد آتی ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ میں ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جو رزلٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس پہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا کرنٹ وے آف ٹیچنگ یا یوزز آف ریسورسز یہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، کیا اس میں ہمیں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہم کلاس رومز میں کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ کی جب ہمارے پاس نمبر آ جاتے ہیں تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے بچوں نے اچھا پرفارم کیا، اتنے بچوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا، یہ پاس ہوئے، یہ فیل ہوئے. ہم پیرنٹس کو لیٹر لکھ سکتے ہیں ایٹسیٹرا. تو اس میں ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اور لاسٹ ون ہے ایویلویشن. ایویلویشن کسی بھی پروسیس کی ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے. نیرویسٹ ان اسکوپ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہائیسٹ ان اسکوپ ایویلویشن ہوتا ہے. اور ان کا رائٹ سیکوینس یعنی سب سے پہلے ٹیسٹ آتا ہے، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن آتا ہے. تو یہ بالکل بیسک ٹرمز تھیں، ان کے بارے آپ شاید پہلے بھی جانتے ہوں گے. جو ٹیسٹ ہے یہ ایک لیٹن ورڈ لیٹم ٹیسٹم سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈ آف ویسل. ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کسی بھی بچے کی پرفارمنس کو کے بارے میں کہ ہاؤ ویل. میجرمنٹ بتاتا ہے ہاؤ مچ. اسیسمنٹ اور ایویلویشن ہمیں بتاتے ہیں ہاؤ گڈ. ٹیسٹ بتاتا ہے ہاؤ ویل، میجرمنٹ ہاؤ مچ، ایویلویشن ہاؤ گڈ. تو ان چاروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کولیکٹیولی ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں. اب اس کے بعد اپروچز ٹو اسیسمنٹ ہے. آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو آپ پلیز ہینڈ ریز کر کے یا اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ 3 طرح کی اپروچز اسیسمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہیں. ویری فرسٹ اپروچ از اسیسمنٹ فار لرننگ، سیکنڈ ون از اسیسمنٹ ایز لرننگ، اینڈ تھرڈ ون از اسیسمنٹ آف لرننگ. اب میں ٹیچر ہوں، میں کلاس میں جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں کو کل والا جو میں نے پڑھایا تھا کیا وہ آتا ہے، کیونکہ میں نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے آج کے ٹاپک کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں یہ چیز جج کرتا ہوں. پھر دوسرے نمبر پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا میرے کسی بچے کو ریڈنگ میں، رائٹنگ میں، اسپیکنگ میں کوئی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے، کوئی لرننگ لیمٹس تو نہیں ہے بچے کسی کی. تو میں یہ چیز بھی چیک کرتا ہوں. پھر جب میں پڑھانا شروع کرتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ سوال بھی کرتا رہتا ہوں اپنے بچوں سے. جو کچھ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو میں ساتھ ساتھ کویسچننگ بھی کر رہا ہوں اورلی یا ان رائٹنگ. تو یہ کولیکٹیولی یہ تینوں کی تینوں جو باتیں میں نے آپ کو جو ٹیکنیکس بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہوتی ہے جب ہم کلاس سٹارٹ کرتے وقت اسسمنٹ جو بچے کی کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلیسمنٹ اسسمنٹ یا ریڈینس ٹیسٹ کہتے ہیں. اب یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کیا بچہ ریڈی ہے، کیا بچے کا جو پریویس نالج ہے وہ اس ٹاپک کے بارے میں کتنا ہے، اس کو کیسے اور کس حد تک میں نے ریلیٹ کرنا ہے نیو ٹاپک یا آج کے ٹاپک کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں ریڈینس ٹیسٹ یا پلیسمنٹ اسیسمنٹ. دوسری ہوتی ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اب یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں کہ کیا بچے کو کوئی لرننگ میں مسئلہ تو نہیں ہے. تیسری ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. اب فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لرننگ پروگریس کو دیکھنے کے لیے. یعنی ٹیچر وہ تمام سوال جواب جو ٹیچنگ لرننگ کے دوران کر رہا ہوتا ہے اپنی کلاس میں، ان کو کلیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اب یہ تینوں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ بچے کی لرننگ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح امپروو کیا جا سکے. تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. لرننگ کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے، لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. یہ ہمیشہ سٹارٹ میں یا ڈیورنگ انسٹرکشن یا ڈیورنگ ٹیچنگ ہوگی. آپ کے لیکچر کے دوران جو اسیسمنٹ ہوتی ہے یا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے، جیسے ہم جاتے ہیں کلاس میں، اکثر جو کمپیٹنٹ ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو یا تو پچھلے دن والا ہوم ورک چیک کرتے ہیں یا اس سے کویسچننگ کرتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے، یہ میں
پہلے اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں پھر اس کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے. اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب اسیسمنٹ ایز لرننگ کو بلکہ دیکھنے سے پہلے ہم اسیسمنٹ آف لرننگ کی بات کر لیتے ہیں, یہ جو کہ ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں, اسیسمنٹ فار لرننگ اور اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب اسیسمنٹ آف لرننگ جو ہے یہ ہمارا ہمیشہ لیسن کے یا آپ کے ٹاپک کے اینڈ پہ کی جاتی ہے. اب جب آپ ایک ٹاپک پڑھا لیں گے تو آپ پڑھانے کے بعد یہ چیز دیکھیں گے کہ جو میں نے پڑھایا ہے بچے نے کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, بچے کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. تو ٹاپک پڑھانے کے بعد اینڈ پہ جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. لرننگ کتنی اچیو ہوئی ہے, بچے کے بیہیویئر میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے, بچے نے کتنا انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, یہ آپ اب کیا کر رہے ہیں, جو اس نے لرن کر لیا ہے اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. یعنی جب اسیسمنٹ ہم اس وقت کریں کہ لرننگ کو ہم نے امپروو کرنا ہو, انہانس کرنا ہو, ٹیچنگ لرننگ کو بہتر کرنا ہو, تو وہ ہوتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. اور جب ہم پڑھا لیتے ہیں تو پڑھانے کے بعد جو ہم بچے سے سوال جواب کرتے ہیں یا ٹیسٹ اس کے بچے سے لیتے ہیں تو یہ ہماری کہلاتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں. ان کے درمیان ایک اور بھی اپروچ ہے اسیسمنٹ کی, اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. اسیسمنٹ ایز لرننگ کا دوسرا نام ہے سیلف ریگولیشن. اب ٹیچر نے پڑھایا, سٹارٹ میں سوال کیا, سوال کرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنا ٹاپک سٹارٹ کر دیا. اب ٹیچر بھی بچے سے کویسچن کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ٹیچر بچے کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی آپ نے یہ خود کرنی ہے, 10 منٹ کا ٹائم ہے, 10 منٹ میں یہ سوال مجھے کر کے دیں. بچہ خود اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ کل بھی ٹیچر نے سوال دیے تھے, کل والے جو میرے کویسچن تھے تو کل میں نے یہ پرفارم کیا تھا, کل سر نے جو مجھے 3 کویسچن دیے تھے وہ میں نے سارے میتھ کے کر لیے تھے, آج میں نے 2 کیے. تو بچہ اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتا ہے کہ کل والے تو میں نے سارے کر لی, آج مجھ سے ایک نہیں ہو رہا. یا وہ کیا کرتا ہے, اپنے ساتھ والے جو اس کا بینچ فیلو ہے, 2 بینچ میٹس جو ہے وہ ایک پیئر بنا لیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کویسچن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کویسچن کا سلوشن بھی دیتے ہیں اور اس پہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. یہ وہ اسیسمنٹ ہے جو ایک بچہ اپنی خود کرتا ہے یا اس کا پیئر کہتے ہیں سیم ایج یا فیلو کو, کلاس میٹ کو, تو اس کا جو پیئر ہے PEER یہ والا پیئر, تو اس کا پیئر اس کی اسیسمنٹ کر رہا ہے یا وہ خود اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسیسمنٹ ایز لرننگ کہتے ہیں. اب ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اسیسمنٹ فار لرننگ, یہ ہمیشہ اسیسمنٹ دیٹ از کنڈکٹیڈ بیفور or during a lecture or lesson to improve teaching and learning is called assessment for learning. اس کی ایگزامپل formative and diagnostic assessment ہے, جبکہ دوسری assessment as learning ہے. It is assessment for self regulation, critical evaluation of a process, ipsative assessment, self assessment and peer assessment. اس کی ایگزامپل ہے, اگلی سلائڈ میں دیکھیں گے ہم. اسیسمنٹ آف لرننگ ہمیشہ کسی بھی ٹاپک کے, چیپٹر کے یا کورس کے اینڈ پہ ہم کرتے ہیں. اسیسمنٹ جو آف لرننگ ہے یہ ہمیشہ سبمیٹیو ہوتی ہے, فائنل ہوتی ہے, حتمی ہوتی ہے. ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کہ کتنا اچیو کیا بچے نے. ایگزامپل اس کی ہیں پورٹفولیو, سبمیٹیو, نارم ریفرنس, کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ. اب یہ جو ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی ہیں, 1 بائی 1 ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. سب سے پہلے جو پہلی اپروچ ہے اسیسمنٹ فار لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ میں 3 ایگزامپلس میں نے آپ کو دی تھیں کہ ایک ٹیچر سٹارٹ میں کیا کرتا ہے, بچے کو کس گریڈ میں جو ہے وہ پلیس کرنا ہے یا اس کا پریویس نالج جو جج کرنے کے لیے اسیسمنٹ کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ اسیسمنٹ. جیسے آپ اسکول میں ہیڈ آف اسکول ہیں یا انچارج ہیں کسی کلاس کے, تو آپ جو ہے جیسے ہی کوئی بچہ ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو کس گریڈ میں رکھا جائے. یعنی یہ آپ جس اسکول سے آیا ہے انہوں نے جو ہے وہ کلاس 3 کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ دیا, کیا یہ واقعی کلاس 3 میں بیٹھنے کے قابل ہے بچہ, تو آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اٹ از کالڈ پلیسمنٹ اسیسمنٹ. ہماری جو CSS PMS کی یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ بھی بیسیکلی پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے. Assessment used to place student in a course or course level or academic program is called placement assessment. یہ ہمیشہ کسی بھی پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں, تاکہ بچہ اس گریڈ میں, اس کلاس میں, اس سبجیکٹ میں اس کو ایڈمیشن دیا جا سکے. اب اس کے ساتھ دوسری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. جیسے کسی بھی کو میڈیکل کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر
اس کو جو ہے پہلے ڈائگنوز کرتا ہے، اس کو اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ اس کو پرابلم کیا ہے. جب اس کو پرابلم کا پتہ چل جاتا ہے دین اس کے اکارڈنگ وہ اس کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دوائی دے دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کرتے رہیں، اور پھر جو ہے اگر یہ دوائی جو ہے بغیر اس کو چیک کیے اس کو انالائز کیے اس کو دوائی دے دی کہ آپ دوائی یہ کھائیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی دوائی آپ پہ اثر کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح جو بچے کی پرماننٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، لرننگ ڈیفیکلٹیز کو پچھلی دفعہ انٹرویو میں پوچھا گیا ہے کافی سارے اسٹوڈنٹ سے، واٹ از لرننگ لمیٹیشن. تو لرننگ ڈیفیکلٹیز کا دوسرا نام ہوتا ہے لرننگ لمیٹیشن. لرننگ لمیٹیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیسے ایک بچہ ہے اس کو اسپیکنگ میں کوئی پرابلم ہے، وہ بول نہیں سکتا پراپر. رائٹنگ کا ایشو ہے، وہ لکھ نہیں سکتا پراپر. ٹھیک ہے. لسننگ کا ایشو ہے. فوکس کا ایشو ہے، وہ فوکس نہیں کر پاتا چیز پہ، کسی بھی جو ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری کے ساری بیسیکلی اس کی لرننگ لمیٹیشن یا لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں. تو اس چیز کی اسیسمنٹ کے لیے ایک ٹیچر جو ٹیسٹ لیتا ہے یہ بھی سٹارٹ میں ہی لیا جاتا ہے تاکہ پتہ ہو کہ یہ بچہ اس کو یہ پرابلم ہے. Before creating the instruction, knowing student strength, weakness or medical reason or difficulty in learning is called diagnostic assessment. اس میں بچے کی جو اسٹرینتھ، ویکنیس، میڈیکل ریزن ہے، جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو، کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں لرننگ کے اندر تو وہ جج کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ کرتا ہے اس کو ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. تیسری، اب اس نے جو ہے وہ ٹیچنگ سٹارٹ کر دی ہے کلاس روم کے اندر. یہ دونوں پہلے اس نے اسیسمنٹ کر لی ہیں. اب وہ ڈیورنگ انسٹرکشن بچے سے کلاس میں جیسے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ میں سے اکثر ٹیچر ہوں گے، تو وہ کلاس میں کویسچننگ کرتا ہی رہتا ہے تھرو آؤٹ لیکچر. اب جو اینڈ پہ سب کچھ پڑھانے کے بعد ہوتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. پڑھانے کے بعد جو کویسچن کیے جاتے ہیں اینڈ پہ، ایک یہ ہے کہ بایولوجی مینس، فرض کریں اس نے بورڈ کے اوپر لکھا تو کوئی جانتا ہے وٹ از بایو، وٹ از لائف، کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے؟ تو بچے بتاتے ہیں، جس کو پتہ ہوتا ہے، جس کو نہیں پتہ ہوتا کلاس سائلنس ہوتی. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیورنگ ٹیچنگ جس طرح کی وہ کویسچننگ کرتا ہے، یہ سارے کی ساری کلیکٹیولی اس کی فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. اسیس اے اسٹوڈنٹ پرفارمنس ڈیورنگ انسٹرکشن اینڈ یوزلی اکرز ریگولرلی تھرو آؤٹ دا انسٹرکشن پروسیس. یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ٹو مانیٹر لرننگ پروسیس اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک، کہ لرننگ بچے کی ہو بھی رہی ہے، جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور بچوں کو فیڈ بیک دینا، اگر سمجھ آ رہی تو اس کو فیڈ بیک دینا. تو فارمیٹیو اسیسمنٹ ڈیورنگ ہوتی ہے، ڈائگنوسٹک اور پلیسمنٹ اسیسمنٹ بیفور ہوتی ہے. اب ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈینس ٹیسٹ یا ریڈینس اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. ریڈینس اسیسمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہے، یعنی لرننگ کے لیے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچر جو ہے وہ جج کرتا ہے بچے کا پریویس نالج، جو کل اس نے ٹاپک پڑھایا تھا تو بچے کو کتنا وہ یاد ہے. اب اس چیز کی جو اسیسمنٹ ہے صرف پریویس نالج کی جو اسیسمنٹ ہے، یہ کہ بچہ کیا نئے ٹاپک کے لیے ریڈی ہے، اس کو پڑھایا جائے، تو اٹ از کالڈ ریڈینس ٹیسٹ. اب کلاس میں جتنی بھی طرح کی اسیسمنٹ کلاس روم کے اندر ہو رہی ہیں ڈیورنگ ٹیچنگ اینڈ انسٹرکشن، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. انٹرویو میں سوال پوچھا گیا تھا کہ کلاس روم ٹیسٹنگ یا اسیسمنٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ تو کلاس روم میں جتنی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہیں ان کا ایک ہی سنگل آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹو امپروو انسٹرکشنز اینڈ لرننگ. ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے ٹیچر اسیسمنٹ کرتا ہے. اب یہ ہو گئی اسیسمنٹ فار لرننگ. اب اس کے بعد دوسری اپروچ ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. اسیسمنٹ ایز لرننگ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسیسمنٹ ایز لرننگ میں ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے یا اس کا فیلو، اس کا فرینڈ، اس کا پیئر اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہے اپسیٹیو اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ اور پیئر اسیسمنٹ یا پیئر ریویو اور پیئر اپریزل. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ کی. اب میں فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہوں کلاس 8 کا، میں نے لاسٹ ویک ایک ٹیسٹ دیا ہے میتھ کا فار ایگزامپل، تو 100 میں سے میرے 70 مارکس آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ٹیچر نے آج پھر اگین مجھ سے ساری کلاس سے ٹیسٹ لیا، تو اس ٹیسٹ میں میرے 70 میں جو 100 میں سے جو ہے 70 کے بجائے 60 مارکس ہیں، میرے 10 مارکس کم آئے ہیں یا 10 زیادہ آئے ہیں، 80 آ گئے ہیں فرض کریں. اب میں اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوں کہ میرے پہلے تو 70 مارکس آئے تھے، اس بار 60 کیوں آئے ہیں، تو کون سے میرے ایریاز ویک رہ گئے ہیں. تو میں کیا کروں گا، میں اپنی اسیسمنٹ خود کر رہا ہوں اپنی پریویس
جو میری پرفارمنس ہے اس کی بیس پہ اور جو میری کرنٹ پرفارمنس ہے اس کی بیس پہ، ان دونوں کو میں آپس میں کمپیئر کر کے میں انالائز کر رہا ہوں کہ کون سے میرے ایریاز جو ہیں وہ ان میں امپرومنٹ ریکوائر ہے، کون سا کہاں سے مجھ کو جو ہے امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایپسیٹیو اسیسمنٹ. جب ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ اپنے پریویس ٹیسٹ کی پوزیشن یا اچیومنٹ کی بیس پہ اور کرنٹ جو اس کا سکور ہے ان دونوں کو کمپیئر کر کے اپنی پوزیشن یا پرفارمنس کو انالائز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایپسیٹیو اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ. اب اس ایپسیٹیو اسیسمنٹ بیسیکلی سیلف اسیسمنٹ ہی ہے، لیکن اس میں صرف جو ہے ہم اس کو ایپسیٹیو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بچہ اپنی پریویس کو اور کرنٹ پرفارمنس دونوں کو کمپیئر کرتا ہے اور پھر اپنے جو ویک ایریاز ہیں ان کو انالائز کرتا ہے اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ سیلف اسیسمنٹ میں وہ ہوتی اس نے اپنی ہی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے اسی طرح ایپسیٹیو میں کی طرح ہی. لیکن اس میں بچہ کیا کرتا ہے، اس میں بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ٹیچر اب مجھے پڑھا رہا ہے کیا اس کی مجھے سمجھ آئی ہے. اچھا سمجھ نہیں آئی تو مجھے ٹیچر سے پوچھنا چاہیے. تو وہ ٹیچر سے پوچھتا ہے، اپنے پیئر سے پوچھتا ہے. یعنی وہ یہ ٹیچر نے کوئی کلاس ورک دے دیا، کوئی کویسچن دے دیا کہ یہ مجھے سولو کر کے دیں، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھے گا، اپنے پیئر سے پوچھے گا. Assessment or evaluation of oneself or one's action, attitude or performance reflect on what you are doing well in your role and what you should improve upon. آپ کس طرح کی پرفارمنس آپ کی اب ہے اور کس طرح کی ہونی چاہیے، کون سے ایریاز آپ کو امپروو کرنے چاہیے. تو یعنی اس میں بچہ اگین کرتا اپنی ہی اسیسمنٹ ہے لیکن اپنی پریویس پرفارمنس کو اس میں کنسیڈر نہیں کرتا. کرنٹ ٹاپک کو دیکھتا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی تو مجھے ٹیچر سے پوچھنا چاہیے. جیسے کلاس روم میں جو ہے وہ بچے اکثر ہم سے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا تیسری ہوتی ہے پیئر اسیسمنٹ. اب پیئر اسیسمنٹ میں دو بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. پیئر اسیسمنٹ کا دوسرا نام پیئر ریویو بھی ہے، پیئر اپریزل بھی ہے. پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل ایک ہی چیز کے لیے الٹرنیٹیولی یوز ہوتے ہیں. پیئر اپریزل اور پیئر اسیسمنٹ ایک چیز کے دو نام ہیں. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے سوال کرتا ہے وہ، اور جب جیسے وہ سوال کرتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے تو یہ پیئر اسیسمنٹ ہوتی ہے. یعنی بچے ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں، اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اور جب ایک بچہ دوسرے بچے کو جب جواب دیتا ہے تو پوچھنے والا اس کو فیڈ بیک دیتا ہے. فیڈ بیک سے کیا مراد ہے، ہاں علی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، ہاں نوید آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، نہیں سر نے ایسے نہیں بتایا تھا، سر نے تو ایسے بتایا تھا، آپ غلط بتا رہے ہیں، بک میں ایسے لکھا ہوا ہے. یہ فیڈ بیک کہلاتا ہے. اب یہ ایک جب فیڈ بیک دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیئر ریویو کہتے ہیں. پیئر اپریزل یا پیئر اسیسمنٹ میں کویسچننگ ہوتی ہے، کویسچن آنسر ہوتا ہے، ایک بچہ دوسرے بچے سے کرتا ہے. جبکہ پیئر ریویو میں وہ فیڈ بیک دیتا ہے. تو یہ تین جو ہے وہ اسیسمنٹ ایز لرننگ کی ایگزامپل ہے. نیکسٹ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. یہ تھرڈ اینڈ لاسٹ اپروچ ہے اسیسمنٹ کی. اس کی بھی تین یہاں پہ ایگزامپلز آپ کو ملیں گی: سبمیٹیو اسیسمنٹ، انٹرم اور بینچ مارک اسیسمنٹ اینڈ کنٹینیوس اسیسمنٹ. اب سبمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہوگی. جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کلاس میں تین طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. وہ اسیسمنٹ جو ٹیچر سٹارٹ میں یا درمیان میں کرے گا کہ کسی طرح بچے اچھی طرح چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، بچے کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کہلاتی ہے. اب ڈیورنگ کلاس بچے خود بھی ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسیسمنٹ ایز لرننگ کہلاتی ہے. یا ایک بچہ خود اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی. اینڈ تھرڈ ون، جب ٹیچر سب کچھ پڑھا لیتا ہے تو اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میں اب آپ سے سوال کروں، سب کو سمجھ لگ گئی ہے، کسی کا کوئی ایشو ہے، نہیں سر ہمیں سمجھ لگ گئی، چلے میں اب سوال کرتا ہوں آپ سے. اب یہ جو ٹیچر کویسچننگ کر رہا ہے اینڈ کے اوپر جا کے، بالکل جب اس نے مکمل اپنا ٹاپک پڑھا لیا ہے، ریوائز بھی اس کی ریویژن بھی کرا دی ہے، بچوں سے پوچھ بھی لیا ہے کہ آپ کو کلیئر ہے، تو اب جو وہ اسیسمنٹ کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں سبمیٹیو اسیسمنٹ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سبمیٹیو اسیسمنٹ. یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایویلویشن کی ہم نے بات کی، ایویلویشن کسی بھی مکمل پروسیس کی ویلیو ججمنٹ کا نام ہے، تو سبمیٹیو اسیسمنٹ بھی بالکل اسی طرح اینڈ پہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ بچے کو کتنی چیز کلیئر ہوئی ہے یا کتنے بچوں کو چیز کی سمجھ یا ٹاپک کی سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی. میئر اسٹوڈنٹ اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن، اٹ از فائنل اینڈ سرٹیفائنگ ججمنٹ.
اب دوسری جو ایگزامپل ہے یہاں پہ وہ ہے انٹرم اور بینچ مارک اسیسمنٹ. ہمارے ہاں سیمیسٹر سسٹم میں جو مڈ ٹرم ہوتے ہیں ایگزام، آپ میں سے سارے ہی اسٹوڈنٹ تقریباً یونیورسٹیز کے ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں گے. تو جو انٹرم اسیسمنٹ ہم کہتے ہیں، انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ، یا جیسے ہمارے ہم مڈ ٹرم ہوتی ہے جو اسیسمنٹ سیمیسٹر سسٹم کے اندر، اب وہ کب ہوتی ہے؟ یعنی فرض کریں آپ جو ہے وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بایو کے ہیں فرض کریں، تو آپ کے جو ہے وہ ٹوٹل ایک سیمیسٹر کے 6 چیپٹر ہیں. اب ان 6 چیپٹرز میں جیسے ہی آپ کے 3 چیپٹرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان 3 چیپٹر سے آپ کی جو ہے وہ مڈ ٹرم اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو مڈ ٹرم اسیسمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی ٹائم فریم فکس نہیں کرتے کہ جیسے ایڈمیشن ہوگا تو فلاں ڈیٹ کو آپ کا جو ہے وہ ایگزام ہوگا، پہلے سے پری ڈیٹرمائن نہیں ہوتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا وہ متعلقہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے آپ کی اسیسمنٹ اسکیجول کر دی جاتی ہے ٹیچرز کی طرف سے. تو بیسیکلی انٹرم یا بینچ مارک اس اسیسمنٹ کو کہتے ہیں جو پیریوڈک انٹرول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے آپ کے جو سبجیکٹ ہے اس کے 3 سے 4 سیکشن ہیں، فرض کریں آپ 2-3 دفعہ اس کی اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسپیسیفک سیکشن کمپلیٹ کرنے پہ، یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ 1 مہینے کے بعد اسیسمنٹ ہوگی، 2 مہینے کے بعد ہوگی، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد، یعنی بک کے 9 چیپٹر ہیں، میں ہر چیپٹر کمپلیٹ ہونے پہ میں ٹیسٹ لوں گا. اب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے آپ ہر منڈے کو لیں گے. سر آواز نہیں آ رہی ہے. آواز کا ایشو باقی لوگوں کو ہے؟ نے وہ مائک میوٹ کیا. جی مائک میرا میوٹ تھا. آواز کہاں سے بریک ہوئی پلیز؟ سر ادھر سے بینچ مارک اسیسمنٹ کا بتا رہے تھے. جی میں بینچ مارک کا بتا رہا تھا کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اس کے ہیں ٹوٹل 10 چیپٹرز. اب آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے ہی ایک چیپٹر جو ہے سبجیکٹ کا 1 چیپٹر یا 2 چیپٹر فرض کریں آپ نے 5 مرتبہ ٹیسٹ لینا ہے، تو جیسے ہی 2 چیپٹر کمپلیٹ ہوں گے تو آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے بچوں کی، ٹیسٹ لینا ہے. پھر نیکسٹ 2 کمپلیٹ ہوں گے تو دین آپ نے ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے. پھر نیکسٹ 2 ہوں گے تو آپ نے ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے. اب اس طرح کی اسیسمنٹ جب آپ ایک پیریوڈک انٹرول پہ کر رہے ہوں، یعنی ہر 2 چیپٹر کے بعد آپ کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ، جس میں آپ ٹائم فریم فکس نہیں کرتے لیکن آپ اپنے کورس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ. ایویلویٹ اسٹوڈنٹ پرفارمنس ایٹ پیریوڈک انٹرول فریکوینٹلی ایٹ دا اینڈ آف اے گریڈنگ پیریڈ. یعنی آپ کا جو ایک گریڈنگ پیریڈ ہے، آپ نے جیسے مڈ ٹرم ہے یا فائنل ایگزام ہے سیمیسٹر کے اندر ہوتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کی ایگزامپل ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسیسمنٹ، یہ بھی ہم اینڈ پہ ہی کرتے ہیں. یعنی یہ اسیسمنٹ بھی ہم کب کرتے ہیں؟ اینڈ پہ. جیسے میں نے بتایا 2 چیپٹر کے بعد اب یہ ایک سیکشن کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ 2 چیپٹر کے بعد یہ دوسرا گریڈنگ پیریڈ یا آپ کا سیکشن کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ہوتی ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. کنٹینیوس اسیسمنٹ اس اسیسمنٹ کو کہتے ہیں جو ہم فکس پیریڈ کے بعد کرتے ہیں. یعنی ایک ٹیچر وہ کہے گا کہ ڈیلی میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، میں ہر منڈے کو آپ کا ٹیسٹ لوں گا، ہر 15 دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ لوں گا، ہر یکم کو میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. اب اس نے ٹائم فریم فکس کیا ہوا ہے کہ میں اس ڈیٹ کو اتنے دن بعد آپ کا ٹیسٹ لوں گا. تو اٹ از کالڈ کنٹینیوس اسیسمنٹ. اسیسمنٹ assess a student performance daily, weekly, fortnightly or monthly basis is called continuous assessment. ڈفرینس دونوں میں تھوڑا سا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے دوبارہ کہ پیریوڈک انٹرول پہ، یعنی آپ ایک کورس، ایک سیکشن، ایک گریڈنگ پیریڈ کے بعد جو اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بینچ مارک یا انٹرم اسیسمنٹ کہتے ہیں. اور کنٹینیوس میں آپ جو ہے آپ نے پیریڈ فکس کیا ہوتا ہے، آپ کانٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنے ٹائم فریم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم کے بعد میں نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہے. اٹ از کالڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. تو یہ 3 جو ہے وہ اپروچز ہوتی ہیں اسیسمنٹ کی. اس کے بعد جو ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ، یہ ایک امپورٹنٹ ٹائپ ہے اسیسمنٹ کی. لیٹسٹ ٹرینڈز جو اسیسمنٹ کے چل رہے ہیں اس وقت ورلڈ وائڈ، ویسٹ میں اسپیشلی، تو وہ فوکس کر رہے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ کے اوپر. پورٹ فولیو اب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی ڈیفینیشن کو، اس کی ٹائپس کو، اور پھر اس سے اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے. میں پہلے اس کی جو ہے وہ ایگزامپلس بتا دیتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے 6ٹھی کلاس میں کسی اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے.
ایڈمیشن لینے کے بعد میں مارننگ اسمبلی میں کچھ پرفارم کرتا ہوں. میں اپنی کلاس میں جو ہے وہ بزم ادب کا پیریڈ ہے وہاں پہ کچھ پرفارم کرتا ہوں. اسکول میں نعت کمپٹیشن تلاوت یا اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ پرفارم کرتا ہوں, میری پوزیشن آ جاتی ہے. اسکول میں کوئی کلر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, وہاں پہ میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرتا ہوں, وہ چیز میری ریکارڈ میں رکھی جاتی ہے. ٹیچر ریکارڈ کرے اب بنی یعنی جو بھی میری پرفارمنس ہے وہ ٹیچر ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد میں جو ہے وہ کسی گیمز کوئی اسپورٹس کمپٹیشن ہے کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, وہاں پہ میری پوزیشن آتی ہے تو ٹیچر اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہے. اسی طرح کلاس کے اندر کوئی اسیسمنٹ ٹیچر کرتا ہے, اسکول بیسڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو پرفارمنس میری کوئی پوزیشن آتی ہے, کوئی پینٹنگ جو ہے وہ میں کرتا ہوں, میں کوئی پوئم لکھتا ہوں, میں جو کلاس ورک میں کلاس کے اندر جو کلاس ورک میں کرتا ہوں, ٹیچر مجھے کوئی اسائنمنٹ یا ہوم ورک دیتا ہے وہ میں گھر جا کے کرتا ہوں. یہ ساری کی ساری کولیکٹیولی جو میری پرفارمنس ہے یہ میرا پورٹ فولیو ہے. اب یہ پورٹ فولیو ٹیچر ان کو اپنے پاس ریکارڈ کر کے رکھتا ہے اپنی کلاس میں. فرض کرے اس کی کلاس میں 30 بچے ہیں, ہمارے ہاں جو کہ کلاسز اوور کراؤڈڈ ہیں اسپیشلی اگر ہم پرائمری لیول, بلکہ ہمارے ہاں کالج لیول پہ بھی یونیورسٹی لیول پہ بھی کلاسز اوور کراؤڈڈ ہی ہیں. تو اور اسیسمنٹ جو ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں ٹیچرز کرتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اسائنمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کاپی پیسٹ کرتے ہیں ویب سائٹ سے چیزوں کو, پرنٹ نکالا, فائل میں لگایا, اپنا رول نمبر نام لکھا, ٹیچر کو دی, ٹیچر نے اوپر سے صرف نام اور رول نمبر پڑھا اور آپ کو 5 میں سے یا 10 میں سے جتنے مارکس اس کا دل کیا اس نے دے دیے. ہمارے ہاں خیر یہ ٹرینڈ ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ کا. ویسٹ میں اس پہ بڑا فوکس ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے 5 نمبر کی شاید یونیورسٹی لیول پہ ہر سمیسٹر میں, اس کو بھی اتنا خاص ویٹیج نہیں دیا جاتا, مطلب وہ نام ہی لی جاتی ہیں پریزنٹیشنز وغیرہ. اب ویسٹ میں اس کے اوپر بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. اب یہ کلیکٹیولی سب کا سب میرا پورٹ فولیو ہے. یہ پورٹ فولیو یعنی میری جتنی بھی اچیومنٹس ہیں, جو بھی میری کارکردگی ہے اسکول کے اندر, چاہے وہ کریکولر ہے, کریکولر سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ لرننگ میں اکیڈیمکلی میری جو پرفارمنس ہے وہ میری جو ہے وہ کریکولر پرفارمنس ہوگی, اور کو کریکولر پرفارمنس میری سپورٹس میں, پینٹنگ میں, گیمز میں, لٹریری ایکٹیویٹیز میں, پوئم رائٹنگ میں, ایسے رائٹنگ میں, اسپیچ میں ایٹسیٹرا, کوئز میں. تو میری وہ جو ساری کی ساری کلیکٹیو اچیومنٹس ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں, وہ میری کو کریکولر اچیومنٹس کہلاتی ہیں. اب یہ دونوں جو ہے وہ میرا پورٹ فولیو ہے, اور اب اس میں سے اسیسمنٹ ہوگی. اب یہ اسیسمنٹ 2 طرح کی ہو سکتی ہے. اب جیسے میں کلاس ورک کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ کلاس ورک, اسائنمنٹ, ہوم ورک یہ بھی میرا پورٹ فولیو ہے. تو اب میرا ٹیچر میری اسیسمنٹ کر رہا ہے, میں نے جو کلاس ورک کیا یا میں نے جو اسائنمنٹ یا ہوم ورک مجھے دیا گیا, ٹیچر اس سے میری اسیسمنٹ کر رہا ہے ڈیورنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. اب یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس بچے کو کتنا کچھ آتا ہے, اس نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا. تو یہ اسیسمنٹ ایٹ اے ٹائم پورٹ فولیو اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہوتی ہے اور اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب یہ ٹیچر نے اپنے پاس میری اسائنمنٹس ریکارڈ میں رکھ لیں, اور جب میرا اکیڈیمک ایئر ایک تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ میری اسیسمنٹ بجائے اس کے کہ وہ میرا ٹیسٹ بنائے اور اس سے لے, تو وہ میرے سارے سال کی کارکردگی کو دیکھے گا, انہی اچیومنٹس کو دیکھے گا کہ فلاں ٹیسٹ میں اس کے اتنے مارکس تھے, فلاں کمپٹیشن میں اتنے تھے ایٹسیٹرا. تو اب اس کو دیکھ کے وہ جو میری اسیسمنٹ کرے گا اینڈ آف دا ایئر, یہ اسیسمنٹ آف لرننگ بن جائے گی, یہی پورٹ فولیو اسیسمنٹ. تو پورٹ فولیو از اے پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک that has been selected and organized. It shows the student learning progress and sample of the student best work. اس میں یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بچے کی پروگرس کیا ہے, یعنی بچہ جو اسائنمنٹ کر رہا ہے, ہوم ورک کر رہا ہے, کلاس ورک کر رہا ہے, کسی کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے, تو اس کی کتنی پرفارمنس ہے. پورٹ فولیو ایک اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. اتھینٹک اسیسمنٹ اس اسیسمنٹ کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو اسیسمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ وربل ہو رہی ہے ساری کی ساری اسیسمنٹ. وربل سے کیا مراد ہے, یعنی ہم سوال جو ہے پیپر کی شکل میں بچے کو دیے جاتے ہیں, بچہ اس کو کیا کرتا ہے, اس کا جواب لکھتا ہے. یعنی ہمارے ہاں کوگنیٹیو ڈومین پہ زیادہ فوکس ہے. پریکٹیکل یا سائیکو موٹر ڈومین جو ہے ہمارا, اس پہ ہم بہت ہی کم فوکس کر رہے ہیں. ویسٹ میں اس پہ زیادہ ہے. اب اتھینٹک اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ جو ماڈرن یا لیٹسٹ ٹرینڈ ہیں اسیسمنٹ کے, تو وہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہے. یعنی لوگ ویسٹ میں پورٹ فولیو پہ جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو ٹریڈیشنل ہے کہ سال پڑھایا, پڑھانے کے بعد اسی میں سے ٹیسٹ بنایا اور بچوں سے ایگزام لے لیا. جبکہ جو پورٹ فولیو ہے, پورٹ فولیو
اچھا جو فائنل ایگزام ہوتا ہے اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, جو فائنل ایگزام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایویلویشن کہتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں. پورٹ فولیو اسیسمنٹ جو ہے اتھینٹک اسیسمنٹ ہے. اب اتھینٹک اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں فزکس, کیمسٹری, بایو, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن, یہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں پریکٹیکلی پرفارم کرنا ہوتا ہے بچے کو ایکسپیریمنٹ, اور انفارچونیٹلی اب اس کا ویٹیج بھی نہیں ہے. یعنی اس میں اس کے جو ہے وہ ٹوٹل ایگریگیٹ مارکس میں آئی تھنک سو شاید اب ہو, میرا خیال ہے میں نے 1-2 سال جو ہے وہ ایز اے سپرنٹینڈنٹ ڈیوٹی بھی کی تھی 2017-18 میں, تو اس وقت ان کے مارکس نہیں تھے میٹرک لیول پہ, یہ جو ہمارے پریکٹیکل ایگزام ہوتے ہیں. تو وہ اسیسمنٹ جس میں بچہ کسی بھی ٹاسک کو پریکٹیکلی پرفارم کرے اور ٹیچر اس پریکٹیکل پرفارمنس کی بیس پہ اس کی سکورنگ کرے, اٹ از کالڈ اتھینٹک اسیسمنٹ. تو پورٹ فولیو میں چونکہ بچے نے سب کچھ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ ٹیچر کے پاس موجود ہوتا ہے, ہر بچے کی الگ الگ فائل ہوتی ہے, تو یہ کیا کہلاتی ہے, اتھینٹک اسیسمنٹ بھی اس کو ہم کہتے ہیں. یہ تینوں ڈومینز میئر کرتا ہے, کوگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ سائیکوموٹر ڈومین. اسی چیپٹر میں بلوم ٹیکسونومی ہم پڑھیں گے, اس کے 3 ایریاز ہوتے ہیں یا 3 اس کے ڈومینز ہوتے ہیں جن کو کوگنیٹیو, افیکٹیو یا سائیکوموٹر ڈومین کہتے ہیں. کوگنیٹیو ڈومین بچے کے مائنڈ سے, بچے کی تھنکنگ سے, بچے کی انڈرسٹینڈنگ سے, بچے کے نالج سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. افیکٹیو ڈومین جو ہے وہ بچے کی ویلیوز, بچہ کسی چیز کو کتنی ویلیو یا ورتھ دیتا ہے, اس کی فیلنگز کیا ہے دوسروں کے بارے میں, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کا دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ, برتاؤ, بیہیویئر کیسا ہے. یہ جو ڈومین یا ایریا ہے بلوم ٹیکسونومی کا, یہ افیکٹیو کہلاتا ہے. اور سائیکو موٹر پریکٹیکلی پرفارم کرنا کسی ٹاسک کو فزیکل پرفارمنس یا پریکٹیکل پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے ٹائپس آف پورٹ فولیو. پورٹ فولیو کی جو ہے وہ 3 بیسک ٹائپس ہوتی ہیں, سیکنڈری بھی کچھ ہیں. اس میں سب سے پہلے پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو, وہ ورک جو بچہ ڈے ٹو ڈے روٹین میں کرتا ہے. یعنی کوئی ٹیچر نے ہوم ورک دیا, کلاس ورک دیا, کوئی بزم ادب کے پیریڈ میں اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے کوئی نعت تیار کرنی ہے, تلاوت تیار کرنی ہے, اسپیچ تیار کرنی ہے, کوئز میں اب یہ جو ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہیں, یعنی آپ نے ڈیلی آ کے تلاوت کرنی ہے, آپ نے جو ہے مارننگ اسمبلی میں یہ پرفارم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ایک بچے کی ڈیلی بیسس پہ یا ڈے ٹو ڈے روٹین میں چل رہی ہیں, وہ تمام کی تمام کیا کہلاتی ہیں, ورکنگ پورٹ فولیو. اب اس کا مثلا اسائنمنٹس, ہوم ورک, کلاس ورک, ان کا جو ریکارڈ ہے بچے کا ٹیچر کے پاس, تو یہ اس کا پروسیس پورٹ فولیو کہلاتا ہے. شو کیس جیسے ہمارے ہاں گھروں میں شو کیس ہوتے ہیں, ان میں ہم اپنی قیمتی چیزیں, اچھی چیزیں وہاں پہ سنبھال کے رکھتے ہیں, اپنی اچیومنٹس, اپنی ٹرافیز ایٹسیٹرا, اس طرح کی چیزیں, سرٹیفکیٹس, ایوارڈز وغیرہ. تو شو کیس بھی بچے کی بیسٹ پرفارمنس ہوتی ہے. اسی طرح ہی بچے کا جو بیسٹ ورک ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, شو کیس کہتے ہیں. یعنی بچے نے کوئی پینٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, اسکول میں اس کی پہلی پوزیشن آئی, اس کا جو اس کی جو پینٹنگ ہے وہ اسکول میں موجود ہے, ٹیچر کے پاس موجود ہے. اسی طرح اس نے کسی ڈرائنگ میں حصہ لیا, کسی پروجیکٹ پہ کام کیا, پروجیکٹ میں اس نے ایکسٹرا آرڈینری پوزیشن لے لی تو یا پرفارم کیا, تو یہ اس کا جو بیسٹ ورک ہوتا ہے. اس نے کوئی پوئم لکھی, اس نے کوئی ایسے لکھا, اس نے کوئی تحریر لکھی وغیرہ وغیرہ, جو سب سے بیسٹ ہے, ڈفرینٹ تھی, سب سے الگ تھی, تو اس کا شو کیس کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کہتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے اسیسمنٹ آف لرننگ کی بات کی ہے کہ ٹیچر اسیسمنٹ کرتا ہے, تو آفٹر اسیسمنٹ جو اس کے پاس بچے کی پرفارمنس کا ریکارڈ آتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کہتے ہیں. یعنی مڈ ٹرم اس نے لیا, یا ویسے پلیسمنٹ اسیسمنٹ لی, دسمبر ٹیسٹ ہم لیتے ہیں, تو اس میں جو بچے کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کا ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کہتے ہیں. ایک اور ٹرم جو ہے ہائبرڈ بھی یوز کی جاتی ہے. ہائبرڈ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ایٹ اے ٹائم 2-3 پورٹ فولیو جو ہے وہ مکس کر دیے جائیں, جیسے شو کیس کو, ورکنگ کو, ڈاکومنٹری کو اکٹھا کر کے ایک ہی پورٹ فولیو بنایا جائے, تو یہ آپ کا ہائبرڈ بن جائے گا. پورٹ فولیو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پورٹ فولیو کے بڑے بہترین مقاصد اور نتائج ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پرفارمنس کیا ہے, بچہ کتنا گین کر رہا ہے, یعنی کلاس کے اندر کتنا پرفارم کر رہا ہے. اچھا, ہم بچے کے پیرنٹس کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کی کرنٹ پرفارمنس یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچے کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کے یہ امپروونگ ایریاز ہیں. اس کے ساتھ ہم اپنی ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں, ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں کہ بچے کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا بچہ, تو اس کو میں ایسے امپروو کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ
ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ فیوچر میں کس سائڈ پہ جا سکتا ہے، یعنی ایپٹیٹیوڈ اسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کا جو فیوچر پوٹینشیل ہے، بچہ فیوچر میں کس فیلڈ میں سکسیسفل رہ سکتا ہے. تو یہ بھی ہم بچے کی ڈے ٹو ڈے روٹین ورک میں اس کو آبزرو کر کے اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ کے اس سے انالائز کر سکتے ہیں کہ اس بچے کا فیوچر پوٹینشیل کیا ہوگا. یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں پورٹ فولیو کے، اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کوئی خاص نہیں ہیں، دو ہیں شارٹ سے. ایک ہوتا ہے ٹائم کنسٹرینٹ، ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچے کو اتنا آبزرو کرے، آبزرو کرنے کے بعد اس کی فائل بنائے، ریکارڈ اپنے پاس رکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہر بچے کا الگ سے اتنا ریکارڈ رکھنا بھی ٹیچر کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا. یہ دو اس کے جو ہے وہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. جی اس کے بعد ہے فارمل اسیسمنٹ اینڈ انفارمل اسیسمنٹ، اور وربل اسیسمنٹ اینڈ نان وربل اسیسمنٹ. فارمل اسیسمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ فارمل جو ورڈ ہے یہ آپ کے ایجوکیشن کے کورس میں کوئی کم از کم 10 مرتبہ یوز ہوگا، اور انفارمل بھی. فارمل لرننگ، انفارمل لرننگ، فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن، فارمل اسیسمنٹ، انفارمل اسیسمنٹ، فارمل کریکولم، انفارمل کریکولم. تو یہ یوز ہوتی رہیں گی. بہت ہی سمپل سا ڈفرینس ہے ان دونوں کا. ہر وہ چیز جو پہلے سے پلان کی گئی ہو، جس کے آبجیکٹیو ویل ڈیفائنڈ ہوں، جس کا پروسیس ایک پراپر پروسیجر اس کے لیے یوز کیا جائے، یعنی میں فارمل کی بات کر رہا ہوں، ورڈ فارمل کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ہر وہ چیز جو پری پلانڈ ہو، ویل آرگنائز ہو، ویل اسٹرکچرڈ ہو، جس کے پہلے سے آبجیکٹیو یا پروسیس ڈیٹرمائن کیا ہوا ہو کہ اس اسٹیپس ان اسٹیپس کے تھرو ہم اس کو کنڈکٹ کریں گے اس پروسیس کو، تو اس چیز کو فارمل اسیسمنٹ کہتے ہیں. مثلا میں کلاس میں ٹیچر ہوں تو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ بیٹا جو اردو کے ہم نے 3 چیپٹر پڑھ لیے ہیں، ان 3 چیپٹرز کا منڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا. یہ ٹیسٹ آپ کا سارے کا سارا آبجیکٹیو ہوگا، یعنی ایم سی کیوز بیسڈ یا فل ان دا بلینکس ایٹسیٹرا. یہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوگا، اس میں 100 کویسچن ہوں گے اور آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. فلاں حال میں فلاں ٹائم کو فلاں ڈیٹ کو آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا، اور اس کا رزلٹ اتنے دن بعد آپ کو مل جائے گا. اب یہ ہر چیز جو ہے وہ ویل پلان ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے فارمولیٹ کر دیا ہے. اب اس ڈیٹ کو ٹیسٹ ہوگا اسی پیٹرن کے مطابق جو ہم نے اسکیجول یا پلاننگ پہلے سے کر رکھی ہے. تو یہ ہوتی ہے جی ایک چیز فارمل. یہ آپ اسی طرح آپ جب ٹیچنگ کی بات کریں گے تو ایک فارمل سیٹنگ میں جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس کو ہم فارمل ٹیچنگ یا ایجوکیشن کہتے ہیں. اس کے برعکس ہوتی ہے انفارمل. اب انفارمل کی ایگزامپل بھی اگر میں کلاس روم کے اندر دوں تو میں بجائے اس کے کہ میں نے جو پہلے پلاننگ کی ہے یہ کرنے کے بجائے میں کلاس میں جاتا ہوں، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ لائن اپ ہو جائیں سارے بچے، تو جو میں نے لاسٹ ویک آپ کو پڑھایا تھا میں اس کی اسیسمنٹ کرنے جا رہا ہوں. اب بچوں کو نہیں پتہ کہ کیا سوال آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، ٹیچر کو نہیں پتہ کہ میں نے کون سے کویسچن لینے ہیں. وہ کتاب دیکھے گا، اس میں سے رینڈملی 2 4 5 10 سوال لکھوائے گا، کلاس میں بیٹھے بیٹھے وہ ان کی مارکنگ کر کے رزلٹ شیئر کر دے گا. اس میں نہ ٹیچر نے کوئی پہلے پلاننگ کیا ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ ٹیچر کو پتہ ہے، نہ کوئی اس کا فارمیٹ ڈیسائیڈ ہوا، نہ شیئر ہوا. اٹ از کالڈ انفارمل. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہیپ ہیزرڈ یا اسپونٹینیس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جو وقتی طور پہ آپ کرتے ہیں. فارمل assessment is a systematic pre-planned database test that measures what and how well the student have learned. Formal assessment determines the student proficiency or master of the content and can be used for comparison against certain standards. انفارمل اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو اسپونٹینیوس ہوتی ہے. جیسے ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، اس میں آبزرویشن سے، چیک لسٹ سے، پورٹ فولیو سے، ریٹنگ اسکیل سے، اینیکڈوٹل ریکارڈ، ان سے جو ہے وہ اسیس کر سکتے ہیں. اب پورٹ فولیو اور اینیکڈوٹل ریکارڈ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پورٹ فولیو جو ہے وہ بچے کی اچیومنٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے ٹیچر کے پاس. ٹھیک ہے، بچے کی اچیومنٹ کا، پرفارمنس کا، ٹھیک ہے، کریکولر کو کریکولر کا. تو یعنی پازیٹیو اچیومنٹس اس کی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو اس کی ٹیچر ریکارڈ کرتا ہے، اٹ از کالڈ پورٹ فولیو. اور جو اینیکڈوٹل ریکارڈ ہوتا ہے اس میں بچے کا بیہیویئر ریکارڈ کیا جاتا ہے، اچھا برا جس طرح کا بھی ہے. تو ایک تعلیمی سال میں ایک بچے کا اوور آل بیہیویئر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. ہمیں جب ہم اسکول جو ہے وہ اسکول بیس پہ اپنی میٹریکولیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے ڈگری کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کا کیا نام ہوتا ہے؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ. کریکٹر سرٹیفکیٹ سر. یس، کریکٹر سرٹیفکیٹ. کریکٹر سرٹیفکیٹ بیسیکلی یہ کس بیس پہ دیا جاتا ہے؟ اینیکڈوٹل ریکارڈ کی بیس پہ دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں خیر اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے.
ہمارے جو اسکول ریکارڈ ہے اس میں ایک رجسٹر یوز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹ رجسٹر. ان پریکٹس نہیں ہے یہ چیز, لیکن ویسے قانونی طور پر یہ ایک موجود ہے, اس کا پراپر ایک فارمیٹ ہے اس رجسٹر کا, اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹ رجسٹر. اب اس کنڈکٹ رجسٹر میں ہر کلاس کے ہر بچے کا جو بیہیویئر ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, وہ ٹیچر کے پاس ہوتا ہے, اور اسی کی بیس پہ فائنلی اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. فٹ بال میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھیلی, مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملا تھا اس میں لکھا ہوا تھا ہی از بیسٹ پلیئر آف فٹ بال. مجھے پتہ ہی نہیں ہے فٹ بال کھیلی کیسے جاتی ہے. ہمارے ہاں خیر یہ ٹرینڈ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کے. تو بات کرنے کا مقصد کہ اینیکڈوٹل ریکارڈ میں بچے کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ اس کا بیہیویئر ٹیچرز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اسکول جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ. اس کا جو اپنا مائک آف رکھا کریں پلیز, ڈسٹربنس ہوتی ہے باقی لوگوں کو. جہانگیر انجم صاحب کون ہے جی. تو اس سے اینیکڈوٹل ریکارڈ میں بچے کا بیہیویئر کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے وربل اسیسمنٹ اینڈ نان وربل اسیسمنٹ. وربل اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کویسچن آنسر آپ سے کسی لینگویج کی شکل میں, یعنی واٹ از نالج, واٹ از اسکول, واٹ از ایجوکیشن, واٹ از مین بائی لرننگ, واٹ از مین بائی ٹیچنگ. اب یہ سوال آپ سے وربلی ٹیچر پوچھ رہا ہے, آپ وربلی ان کے جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیچنگ از ٹرانسفر آف نالج فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن. ایجوکیشن از ایکوزیشن آف نالج, اسکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس. یہ آپ ان کو بتا رہے ہیں, یا یہی چیز آپ ان رائٹنگ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ اس کو ریٹن فارم میں کیا کر رہے ہیں, آنسر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی وربل اسیسمنٹ کہلاتی ہے. آپ میں سے اگر کسی نے آرمی کا ٹیسٹ دیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ وربل اور نان وربل دو طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہیں. جو نان وربل اسیسمنٹ ہے اس میں ڈفرینٹ پکچرز ہوتی ہیں, سیکوینس ہوتے ہیں, ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ باکسز ہوتے ہیں, ان میں آڈ ون آؤٹ ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے, یا چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم نے ان کو ایک سیکوینس دینا ہوتا ہے. سیکوینس میں ایک چیز مس ہوتی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے, سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اسیسمنٹ جس میں لینگویج یوز نہیں کی جاتی بلکہ پکچرز, ڈایاگرامز, ایروز, سیکوینسز یوز کیے جاتے ہیں, یا ویژول یوز کیے جاتے ہیں. ویژولز کہتے ہیں کسی بھی دیکھنے سے متعلق کوئی بھی آپ کی جو آبجیکٹ ہے, کنٹینٹ ہے, چیز ہے, اس کو ہم ویژول کہتے ہیں. تو اس میں لینگویج یوز نہیں کی جاتی بلکہ اس میں صرف سیکوینس ہوتا ہے, پکچرز, ڈایاگرامز کا, امیجز کا, ویژولز کا. تو اس کو نان وربل اسیسمنٹ ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹائپس آف ٹیسٹ. جب ہم ایک ٹیسٹ بناتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, دو بیسیکلی ہم اس کے فارمیٹ بناتے ہیں, یا وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے یا پھر سبجیکٹیو ہوتا ہے. ٹیسٹ کی ٹائپس دو ہوتی ہیں, سیم یہی دو ٹائپس اس کی ہوتی ہیں ریسرچ کی بھی. یاد رکھیے گا ریسرچ کے چیپٹر میں جب ہم جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ ٹائپس آف ریسرچ دو ہوتی ہیں, ریسرچ بائی میتھڈ اینڈ ریسرچ بائی پرپز. میتھڈ کس کو کہتے ہیں, پرپز کس کو کہتے ہیں. اب میں اسیسمنٹ کیوں کرنے جا رہا ہوں, میرا اسیسمنٹ کا مقصد کیا ہے. اٹ از کالڈ پرپز آف ٹائپ آف ٹیسٹ بائی پرپز. یعنی میں فارمیٹیو اسیسمنٹ کرنے جا رہا ہوں, میں سبمیٹیو اسیسمنٹ کرنے جا رہا ہوں, میں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کرنے جا رہا ہوں, میں پلیسمنٹ اسیسمنٹ. تو میرا جو اسیسمنٹ میری ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. میں لرننگ کے لیے کرنے جا رہا ہوں, میں اسیسمنٹ فار لرننگ کرنے جا رہا ہوں, یا اسیسمنٹ آف لرننگ کرنے جا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے میرا پرپز. اب میتھڈ کہتے ہیں فارمیٹ کو. میں جو ٹیسٹ بناؤں گا اس ٹیسٹ کا فارمیٹ کون سا ہوگا. یہ ٹیسٹ آبجیکٹیو ہوگا یا سبجیکٹیو ہوگا. آبجیکٹیو ہوگا تو آبجیکٹیوز کی آگے کافی ساری کیٹیگریز ہیں, سبجیکٹیو ہے تو سبجیکٹیو کی بھی آگے دو کیٹیگریز ہیں. تو کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ بائی پرپز اور ٹیسٹ بائی میتھڈ. یہ ٹیسٹ کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ٹائپس آف ٹیسٹ بائی میتھڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہر ٹیسٹ کا کوئی نہ کوئی میتھڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اسیسمنٹ ہوتی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی, جو پی پی ایس سی کا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. آپ جس مقصد کے لیے آپ نے کلاس جوائن کی, اپنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں, اپنی ایفرٹس اور انرجیز لگا رہے ہیں, تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہوگی وہ فرسٹ اسیسمنٹ وہ کون سی ہوگی, آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی. یعنی آپ کو 100 نمبر کا ایم سی کیوز بیس پیپر ملے گا, وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. اسکول لیول پہ اگر ہم بات کریں, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ ہمارے ہاں جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تینوں لیول پہ, ایلیمنٹری, سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن لیول پہ کمبائن اسیسمنٹ یا کمبائن ٹیسٹ یوز ہوتا ہے. کمبائن ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں, وہ ٹیسٹ جس میں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کویسچن شامل ہوتے ہیں اس کو کمبائن ٹیسٹ کہا جاتا ہے. جی, اسیسمنٹ بائی میتھڈ دو طرح کی ہوتی ہے. ٹائپ آف ٹیسٹ دو طرح کے ہیں, ٹائپ آف ٹیسٹ بائی میتھڈ اور ٹائپ آف ٹیسٹ بائی پرپز. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ہم بات کر رہے ہیں بائی میتھڈ کی.
بائی میتھڈ دو طرح کی ہوتی ہے اسیسمنٹ، ایک ہوتی ہے سبجیکٹیو اور ایک ہوتی ہے آبجیکٹیو. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کب بنا؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ جواب ہے 14 اگست 1947 کو. اس کا کوئی بھی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلاس روم میں ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کیا ہیں؟ اب ڈراپ آؤٹ کی وجوہات کلاس میں اگر فرض کریں جیسے اس وقت ہماری کلاس میں 70 اسٹوڈنٹ ہیں تو 70 کے 70 اسٹوڈنٹس اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں، فرض کریں، اور ہر ایک سے الگ ہو. ممکن ہے کہ 70 کے 70 جواب ٹھیک ہوں. تو اس طرح وہ سوال جس کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے اٹ از کالڈ آبجیکٹیو کویسچن. وہ سوال جس کے ایک سے زیادہ پاسبل آنسر اویلیبل ہوتے ہیں اٹ از کالڈ سبجیکٹیو کویسچن. ٹھیک ہے. کویسچن ہیونگ ون کریکٹ آنسر اونلی از کالڈ آبجیکٹیو کویسچن. اور سبجیکٹیو کویسچن کویسچنز ہیونگ مور دین ون کریکٹ آنسر اٹ از کالڈ سبجیکٹیو کویسچن. اب وہ ٹیسٹ جو سبجیکٹیو کویسچن سے مل کے بنا ہوا یعنی سارے کے سارے ٹیسٹ میں سبجیکٹیو کویسچن ہے تو وہ ٹیسٹ کیا کہلاتا ہے؟ سبجیکٹیو ٹیسٹ کہلاتا ہے. اور یہ اسیسمنٹ سبجیکٹیو اسیسمنٹ کہلائے گی. وہ ٹیسٹ جس کا صرف جس کا صرف ایک جواب ہے اور اس ایک یعنی آبجیکٹیو کہلائے گا. اب یہ جو آبجیکٹیو کویسچنز پہ سے بنایا گیا ایک ٹیسٹ ہے تو یہ ٹیسٹ آبجیکٹیو ٹیسٹ کہلائے گا اور اوور آل یہ اسیسمنٹ جو ہوگی آبجیکٹیو اسیسمنٹ کہلائے گی. اب آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کا ایک اور نام بھی ہے. وہ سوال جس کا صرف ایک یا سنگل آنسر اویلیبل ہو اس کو ہم کہتے ہیں کنورجنٹ کویسچنز یا کنورجنٹ آئٹمز. ٹھیک ہے. یعنی وہ سوال جس کا صرف ایک جواب ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنورجنٹ کویسچنز. وہ سوال جن کے مور دین ون آنسر جن کا اویلیبل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنٹ کویسچنز. تو کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ کویسچنز بیسیکلی سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو آپ سمجھ لیں. سارے آبجیکٹیو کویسچن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کنورجنٹ ہوتے ہیں. اور سبجیکٹیو کویسچن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں. اب فرض کریں آپ کے پاس ایم سی کیوز بیس ایک پیپر آ جاتا ہے. ہم جنرلی دیکھ رہے ہیں دونوں کو، سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کو کمپیئر کریں. آپ کے پاس ایک پیپر آتا ہے جس میں جو ہے وہ 20 نمبر کا پیپر ہے، 20 ایم سی کیوز ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس ایک اور پیپر آتا ہے جس میں 20 نمبر کا پیپر ہے جس میں جو ہے وہ 5 نمبر کے 4 سوال ہیں. تو آپ کے لیے کون سا ٹیسٹ آسان ہوگا مارک کرنا؟ جی ایم سی کیوز والا یا وہ جو سبجیکٹیو والا؟ سر ایم سی کیوز والا سر. اچھا آپ اس میں اچھا آپ اس میں کسی بھی بچے کو اپنی طرف سے کوئی مطلب جو آپ ایڈیشنل مارکس دے سکتے ہیں آپ کو اس کا جواب اچھا لگے یا برا لگے ایم سی کیوز بیس پیپر میں؟ نو سر نہیں دے سکتے. اور ممکن ہے کہ جو سبجیکٹیو کویسچن ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی بچے کی ہیڈنگ رائٹنگ آپ پہ جو ہے آپ کے دل کو لگے، آپ اس کو زیادہ مارکس دیں. کسی کی رائٹنگ آپ کو اچھی نہ لگے، کسی کا جواب دینے کا سٹائل آپ کو اچھا نہ لگے، آپ اس کو کم مارکس دیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آبجیکٹیو کویسچن ہوتے ہیں یہ یا ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کی یا ایگزامینر کی جو بائسنس ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی، جبکہ سبجیکٹیو میں اس کی بائسنس شامل ہوتی ہے. آبجیکٹیو یہ ایزی ٹو مارک ہوتے ہیں جبکہ سبجیکٹیو جو ہے ان کی مارکنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے بلوم ٹیکسانومی کی کوگنیٹیو ڈومین کے 6 لیولز کا؟ کوئی بتا سکتا ہے 6 لیول کوگنیٹیو ڈومین کے؟ کوئی بتانا چاہے جس نے پڑھے ہوئے ہوں؟ جی سر. جی فرمائیے. جی سر. نالج، comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. جی بلوم ٹیکسانومی کے کوگنیٹیو ڈومین کے 6 لیول ہیں: نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن. یہ جو فرسٹ 3 ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لاٹس، لو آرڈر تھنکنگ سکلز. فرسٹ 3 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاٹس، لو آرڈر تھنکنگ سکلز. جو نیکسٹ 3 ہیں سیکنڈ 3 انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن، ان کو ہم کہتے ہیں ہاٹس، ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز. یہ تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہیں سارے 6 کے 6 لیول. تو جو آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا اس میں ہم یہ فرسٹ 3 لیول میجر کرتے ہیں. اس دفعہ ایگزام جو
لیکچر ایجوکیشن کورس، اس میں بھی یہ سوال آیا تھا کہ جو اپلیکیشن ہے وہ لاٹس میں آتا ہے، لو آرڈر تھنکنگ اسکل ہے یا ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل ہے، اس طرح کر کے تھا. تو یہ میری جو بک ہے زون آف ایجوکیشن، اس میں بھی یہ کویسچن موجود ہیں. اچھا، تو جو آبجیکٹیو کویسچن ہے، آبجیکٹیو کویسچن کیا ہوتے ہیں؟ یہ میجر کرتے ہیں لو آرڈر تھنکنگ سکلز کو، ٹھیک ہے، نالج، کمپریہنشن اور اپلیکیشن کو. جبکہ جو سبجیکٹیو ہوتے ہیں یہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکل یا کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز کو، جیسے انالیسس، سینتھسس اور ایویلویشن ہے. جو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ پریشان نہ ہوں، یہ ہم نے چونکہ بلوم ٹیکسانومی ابھی ڈسکس نہیں کی ہے، تو جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں یا جن کی تیاری پہلے سے تھوڑی بہت ہے تو ان کو یقیناً نو ہاؤ ہے، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ ضرور پڑھ لیں گے. تو یہ تو ہو گیا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کا بیسک ڈفرینس. اب ہم ان کی ٹائپس کی بات کر لیتے ہیں. پہلے ہم سبجیکٹیو پہ آتے ہیں کیونکہ اس کی یہ تھوڑا سا شارٹ ہے، پھر ہم آبجیکٹیو پہ آئیں گے. سبجیکٹیو کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، آبجیکٹیوز کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اب سبجیکٹیو میں ایک سوال ہے، اس کی ایگزامپل میں لیتا ہوں. مسئلہ کشمیر کی وجوہات بیان کریں. السلام علیکم سر، میرا ایک کوشچن ہے تھوڑا جی سا، وعلیکم السلام. پلیز جی جی آپ آنسر فرمائیے. کریں. جی 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 پوچھیے پلیز. چلیں، آپ تک اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ سوال دوبارہ مائک آن کر کے پوچھ لیجئے گا، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی. اوپن اینڈڈ، کنسٹرکٹیو ریسپانس، ایکسٹینڈڈ ریسپانس، کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹیڈ ریسپانس. چلے اس کی ایگزامپل میں دے رہا تھا، سوری، ایگزامپل میں نے دی ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجوہات بیان کریں. اب آپ کو کہا گیا ہے کہ فریلی آپ لکھیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. اسی سوال کو اگر یوں آپ سے پوچھا جائے کہ مسئلہ کشمیر کی 3 یا 4 بنیادی وجوہات بتائیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک لمٹ دے دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے جواب کو ان 3 لائنوں کے اندر، 3 پوائنٹس کے اندر لمیٹڈ رکھنا ہے. تو سبجیکٹیو کویسچن 2 طرح کے ہوتے ہیں، اوپن اینڈڈ یا کلوز اینڈڈ. اوپن اینڈڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ایگزامینی ہے اس نے اپنا جواب اپنی مرضی سے جتنا لینتھی دینا چاہے، جو پوائنٹس اپنی مرضی سے، وہ فری ٹو رائٹ ہوتا ہے، جو دینا چاہے وہ لانگ ڈیٹیل آنسر ہوتا ہے. جیسے بی ایڈ ایم ایڈ آپ نے کیا ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، تو آپ کو جو 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اس میں 5 سوال ہوتے ہیں اور آپ جو ہے سٹارٹ سے اینڈ تک لکھتے ہی رہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایک ایگزامپل ہے اوپن اینڈڈ کی. اسی طرح ہم ایسے جو ہوتے ہیں وہ بھی سبجیکٹیو ہوتے ہیں ایسے، اور یہ بھی اوپن اینڈڈ ہی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو لمٹ دے دی جائے کہ آپ جو ہے 3 وجوہات بیان کریں، یا یہ ایک ایریا ہے، فرض کریں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ انوائرمنٹل جو پولیوشن ہے تو پولیوشن کیا ہوتی ہے. اب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایئر پولیوشن کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بتائیں. اب آپ کو کیا بتا دی گئی ہے، ایک لمٹ دے دی گئی ہے کہ آپ نے جواب تو لینتھی دینا ہے لیکن آپ کا جواب لمیٹڈ ہونا چاہیے. اٹ از کالڈ کلوز اینڈڈ. تو اوپن اینڈڈ کا دوسرا نام کنسٹرکٹیو ریسپانس یا ایکسٹینڈڈ ریسپانس ہے، جبکہ کلوز اینڈڈ کا دوسرا نام ریسٹرکٹیڈ ریسپانس ہوتا ہے. تو سبجیکٹیو کویسچن کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں. آبجیکٹیو جس میں آپ فری ٹو رائٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم اوپن اینڈڈ کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ ریسپانس کہتے ہیں، جس میں آپ اپنی مرضی سے جو ایریا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں فری ٹو رائٹ ہوتے ہیں. جبکہ کلوز اینڈڈ میں آپ کو ایک لمٹ دی جاتی ہے، ایک فریم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہی آپ نے اپنے کنٹینٹ کو لمیٹڈ یا اسپیسیفک رکھنا ہے. اس کے برعکس جو آبجیکٹیو، جی تو جیسے کہ obviously کیا کر رہے ہیں کہ we are trying to find the solution of non-linear equation. یہ non-linear equation کسی بھی آرڈر کر سکتی ہے 2, 3, 4, 5. لیکن ہم نے آپ کو آپ کی سہولت کے لیے کیلکولیشن کی. جی اپنے مائک آف رکھا کریں پلیز. اب دوسرا جو اسیسمنٹ بائی میتھڈ ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سپلائی ٹائپ اور دوسری ہوتی ہے سلیکشن ٹائپ. اب سپلائی ٹائپ سے کیا مراد ہے؟ جی کوئی کویسچن ہے پلیز؟ سر کائنڈلی میرا ایک کوشچن تھا، آپ نے ابھی ڈومین کا بلوم ٹیکسانومی اور سولو ٹیکسانومی میں ڈفرنس کیا ہے؟ کائنڈلی یہ ایلیبوریٹ کر دیں.
دیکھیں بلوم ٹیکسونومی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ بچے نے اس کا کوگنیٹیو ڈومین بچے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. سولو ٹیکسونومی جو ہے وہ بچے کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے. سولو ٹیکسونومی میں پراپر ایک پروگریشن ہے, ایک ہائرارکی ہے. ویسے یہ کویسچن جو ہے آپ نے شاید پڑھی ہوئی ہوں گی دونوں ٹیکسونومیز, تو آپ نے پوچھا ہے, کافی سارے اسٹوڈنٹ بالکل فریش ہوں گے تو ان کو شاید سمجھ ہی نہ آئے. تو بلوم ٹیکسونومی کے 3 ایریاز ہیں. بلوم ٹیکسونومی جو ہے نالج کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسس, سینسز, ایویلویشن, یہ ہم نے ابھی بات کی ہے. یہ کوگنیٹیو ڈومین سے ریلیٹڈ ہے. اس کا دوسرا ایریا ہوتا ہے افیکٹو ڈومین. یہ بھی پہلے میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ویلیو سے, بلیو سے, ایٹیٹیوڈ سے, بیہیویئر سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کا تیسرا ڈومین ہوتا ہے سائیکو موٹر, بچے کی پریکٹیکل پرفارمنس سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بلوم ٹیکسونومی کے 3 ایریاز ہیں, اور یہ کسی بھی ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ٹیسٹ آئٹم ڈیولپمنٹ کے لیے, لیسن پلاننگ کے لیے, ٹیچنگ اور انسٹرکشن کو امپروو کرنے کے لیے یہ ٹیکسونومی یوز کی جاتی ہے. جبکہ جو سولو ٹیکسونومی ہے اس کے 5 ڈفرینٹ لیول ہیں. ڈفرینٹ لیول پہ بچہ کس طرح پرفارم کرتا ہے, یہ اس چیز کو جو ہے وہ بچے کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے یہ ٹیکسونومی جو سولو ٹیکسونومی ہے وہ یوز کی جاتی ہے. یہ موجود ہے جی, یہ جو سولو اور بلوم ٹیکسونومی یہ موجود ہیں. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو نوٹس آج میں شیئر کر دوں گا. تو یہ بلوم ٹیکسونومی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا ریوائزڈ ورژن بھی ہے. اسی طرح یہ اب آپ کو سولو ٹیکسونومی نظر آ رہی ہے, تو سولو ٹیکسونومی کا بھی ریوائزڈ ورژن آ چکا ہے. تو یہ انشاءاللہ متعلقہ ٹاپکس میں جا کے ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, تو آپ کو خود ہی جواب اس کا کلیئر ہو جائے گا. جی, ہم بات کر رہے تھے آبجیکٹیو کویسچن کی. اچھا, یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شارٹ کویسچن ہیں یہ بیسیکلی کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹڈ رسپانس کویسچن ہوتے ہیں. جو سر آواز ہی نہیں آ رہی, نہ اسکرین شیئر ہو رہی. جی, آواز کا ایشو ہے کسی اور کو؟ سر کا مائک آف ہے. سر مائک آف ہے آپ کی. آواز آ رہی ہے جی اب میری؟ جی سر آ رہی یس سر, ناؤ آڈیبل. جی, آواز کہاں سے بریک ہوئی تھی؟ یس سر. سر یہ بلوم اینڈ سولو ٹیکسونومی کے سر آپ بتا رہے تھے. جی جی, وہ سر میں آپ نے سولو ٹیکسونومی کا بتا رہے تھے. جی جی, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ کو شاید اسکرین پہ نظر بھی آئی ہوگی یہ. تو یہ متعلقہ چیپٹر میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جا کے ان کو دیکھیں گے. تو بات ہو رہی تھی کلوز اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹڈ رسپانس کی. تو یہاں پہ میں نے ایگزامپل دی ہے, سوال پوچھا ہے کہ جو شارٹ کویسچن ہے, سم ٹائم ہمارے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو شارٹ کویسچن ہے یہ بھی آتا ہے کس کے انڈر, کلوز اینڈڈ کے اندر. حالانکہ شارٹ آنسر آبجیکٹیو کویسچن ہوتے ہیں, سبجیکٹیو نہیں ہوتے. سبجیکٹیو 2 طرح کے ہوتے ہیں, اوپن اینڈڈ یا کلوز اینڈڈ. کلوز اینڈڈ یہ بھی ہوتے ہیں لانگ آنسر, لیکن ان میں لمٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک صرف لکھنا ہے. یعنی پولوشن کیا ہے, پولوشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, اب آپ صرف ہمیں یہ بتائیں کہ ایئر پولوشن کے اثرات کیا ہیں. اب آپ کے جواب تو سبجیکٹیو ہے لیکن وہ لمیٹڈ ہے, آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. آپ نے صرف ڈیفینیشن بتانی ہے, ٹائپس یعنی ان کے نام بتانے ہیں, اور اثرات بتانے ہیں کس کے, ایئر پولوشن کے. آپ اپنی مرضی سے جواب نہیں لکھ سکتے. اگر یہی سوال یوں پوچھا جاتا کہ واٹ از پولوشن, ایلیبوریٹ اٹس ٹائپس, اب آپ اپنی مرضی سے جہاں سے جو مرضی لکھتے جائیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ اوپن اینڈڈ تھا, جبکہ جس میں ہم نے لمٹ دی وہ کلوز اینڈڈ ہے. تو شارٹ کویسچن بیسیکلی آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اب جیسے ہم نے بات کی سبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ. اسی طرح جو ہمارے آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں سپلائی ٹائپ اور دوسرے ہوتے ہیں سلیکشن ٹائپ. اب سپلائی ٹائپ کون سے ہوتے ہیں اور سلیکشن ٹائپ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ سوال جس میں بچے نے جواب خود سے لکھنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی ٹائپ. وہ سوال جس میں بچے نے آنسر خود پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سپلائی ٹائپ. اور وہ سوال جس میں بچے کو آپشنز ہوتے ہیں, بچے کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, ان آپشنز میں سے اس نے کسی بھی آپشن کو کیا کرنا ہوتا ہے, سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, چوز کرنا ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سلیکشن ٹائپ. اب فار ایگزامپل فل ان دا بلینکس اور شارٹ کویسچنز ہیں. اب ان دونوں میں بچے نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنا جواب خود سے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. فل ان دا بلینکس اور جو شارٹ کویسچنز ہیں ان میں بچے نے اپنا جواب خود سے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ سپلائی ٹائپ کہلاتے ہیں. جبکہ سلیکشن ٹائپ میں سب سے ویل نون جو ہمارے ہاں ہیں
وہ ایم سی کیوز ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچنس ہیں. اس کے بعد ٹرو فالز ہیں. ٹرو فالز کا دوسرا نام رائٹ رانگ ہے، کریکٹ انکریکٹ ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں کالم میچنگ. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پہ آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ ہے، ماڈرن ٹرینڈ ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن. آپ نے شاید اوپن یونیورسٹی کا ایل ایم ایس دیا ہو، کہ آپ میں سے کسی نے سنگل نیشنل کریکولم کی ٹریننگ کی ہو تو اس کا بھی ایل ایم ایس تھا. تو جو لیٹسٹ ایک اپروچ آئی ہے آج کل سلیکشن ٹائپ میں، وہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے. تو 4 اس کی کیٹیگریز آپ سمجھیں گے: ایم سی کیوز، ٹرو فال، کالم میچنگ اینڈ ڈریگ اینڈ ڈراپ. ڈریگ اینڈ ڈراپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس طرح سر کا. پلیز یہ کریکٹ کر دیں اس کو کہ آپ نے بھی بولا ہے کہ کلوز. سر جی ایک کوشچن ہے، جیسے بھی آپ نے بولا ہے کہ کلوز اینڈڈ جو ہیں وہ شارٹ کوشچن آنسرز ہیں اور یہ آبجیکٹیو میں آتے ہیں، لیکن مطلب ہے تو شارٹ ہے لیکن ہے تو یہ سبجیکٹ. ہاں جی. کلوز اینڈڈ کا میں نے نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ کلوز اینڈڈ اور اوپن اینڈڈ دونوں سبجیکٹیو ہوتے ہیں. شارٹ کویسچن آبجیکٹیو ہیں، کلوز اینڈڈ نہیں ہوتے. میں یہ بات کی ہے. کلیئر؟ سر لیکن شارٹ کوشچن کلوز میں نہیں آتے، نہیں آتے نا، وہی مطلب ایگزیکٹ ایک ڈیفینیشن، ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن جو ہے. نو، شارٹ آنسر آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوتے ہیں اور یہ سپلائی ٹائپ آتے ہیں. کلوز اینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے اپنا آنسر پرووائڈ کرنا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، واٹ از پولوشن. ٹھیک ہے. ایکسپلین کازز اور افیکٹس آف ایئر پولوشن. تو اب یہ آپ کا ہے تو یہ بھی سبجیکٹیو، لیکن اس میں آپ کو لمٹ دے دی گئی ہے کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک، یعنی صرف ایک ایریا بتانا ہے. جی سر جیسے بتایا جاتا ہے کہ 150 ورڈز یا 500 ورڈز کا ایک آپ نے ٹاپک پہ 500 ورڈز لکھنے ہیں تو وہ کلوز اینڈڈ ہے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے شیئر کی ہے کہ 150 ورڈز کا بھی آپ نے جو لکھنا ہے نا وہ کلوز اینڈڈ میں نہیں آتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس 150 ورڈز میں آپ نے یہ بات بتانی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سوال جس کے اندر آپ کو سوال کے اندر لمٹ دی جائے کہ صرف یہ ایریا آپ نے بتانا ہے. اگر آپ جو ہے نا سی ایس ایس کے جو ایسے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ سے ایک پراپر ایک ڈائریکشنز دی جاتی ہے آپ کو کہ اس ایریا کو آپ نے ایلیبوریٹ کرنا ہے. تو اب اگر آپ کے سوال میں ساتھ یہ بھی پوچھا جائے کہ 150 ورڈز آپ نے بتانے ہیں کہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کے اثرات کیا ہیں، تو 150 ورڈز کے اندر، تو پھر تو آپ کے جو ہے آپ کا یہی سوال جو ہے وہ کلوز اینڈڈ ہو جائے گا، ادروائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں آنسر کی لمٹ دی جاتی ہے کہ آنسر آپ نے اس ایریا سے ہمیں دینا ہے. جی اچھا سر ایک اور یہاں پہ تھا، ہم نے پیچھے انٹرم پڑھا ہے، انٹرم. تو فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم جو ہوتی ہیں اسکولز یا کالجز میں بیسکلی وہ بھی اس میں آئے گا. یس، وہ جیسے مڈ ٹرم کی تو آپ نے اگزامپل دی تھی نا. بالکل انٹرم میں آتی ہیں جو ٹرم پیپر ہم لیتے ہیں. جی سلیکشن ٹائپ کی ہم اب بات کرتے ہیں. اچھا، جو فل ان دی بلینکس میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا، بلینک سپیس ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ اس بلینک سپیس کو کے لیے ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. کسی کو آواز آ رہی ہے؟ سپلائی ٹائپ میں آتا ہے سر. وہ تو سپلائی ٹائپ میں آتا ہے. اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس بلینک سپیس کو، خالی جگہ کو کہتے کیا ہیں؟ کلوز کہتے ہیں. کس نے بتایا؟ سر سوری مجھے آواز نہیں آئی، کٹے وہ میں نے پوچھا تھا. جی ری جوائن کر لیں آپ کو اگر آواز کا ایشو آ رہا ہے تو کلوز کہتے ہیں. CLOZE جو بلینک سپیس ہوتی ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، فل ان دا بلینکس کوسچن میں اس کو ہم کلوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری سر انٹرم والا میں نے پوچھا تھا پلیز. ہاں میں نے بتا دیا کہ انٹرم بھی ہوتی ہے. ٹرم پیپر کو جی انٹرم ہوتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سلیکشن اور سر پیئر اپریزل اور اسسمنٹ، اس میں کوئی جو کوسچن آنسر آپ کرتے ہیں وہ پیئر اپریزل ہے، لیکن جو جواب دے رہا ہے، فیڈ بیک دے رہا ہے کہ صحیح ہے، رائٹ یا رانگ ہے، اس کو پیئر ریویو کہیں گے. یس جی سلیکشن جی نیکسٹ ہے سلیکشن ٹائپ. اب سلیکشن ٹائپ میں اپنے مائک آف کر دیا کریں پلیز. جی اچھا
ہاں تو ہائٹ جا کے تنجے چلا پر تو اٹا کو جمع ہی کرنے پہلی 2 3 4 5 سر 45 جی میں مائک آف کر رہا ہوں 1 منٹ ان کا محترمین کا. ایکچولی میں سلائڈ پہ ہوتا ہوں تو مجھے واپس جانا پڑتا ہے ایم ایس ٹیمز ایپ میں اس کو آف کرنے کے لیے. آپ لوگ دیکھ لیا کریں پلیز اپنے مائک کو. اچھا سلیکشن ٹائپ. اب سلیکشن ٹائپ میں بچے نے خود سے جواب نہیں پرووائڈ کرنا, اس کے پاس جواب اویلیبل ہوتے ہیں, ان میں سے اس نے کسی جواب کو سلیکٹ کر کے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایم سی کیوز ہیں, ایم سی کیوز میں 4 جو ہے ممکن جواب ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہوتے ہیں, نارملی 4 ہوتے ہیں. تو ایم سی کیوز میں جو سوال ہوتا ہے اس کو ہم سٹیم کہتے ہیں. سوال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیم, STEM, سٹیم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے جو جواب ہوتا ہے اس کو آنسر کہتے ہیں. 4 ممکنہ میں سے جو درست جواب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آنسر کہتے ہیں. جو باقی 3 ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹریکٹر کہتے ہیں. باقی تینوں کو کیا نام دیتے ہیں ہم؟ ڈسٹریکٹرز کہتے ہیں. درست جواب کو آنسر, انکریکٹ آپشنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹریکٹر کہتے ہیں. اور اس میں جو سوال ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹیم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹرو فالس. ٹرو فالس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یس نو, ٹرو فالس, کریکٹ انکریکٹ, ان کو ہم پولر کویسچن کہتے ہیں. ان کا اینڈ ہوتا ہے یا یس والا یا نو والا, یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو اینڈ ہوتا ہے, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولر کویسچن کہتے ہیں. تو ٹرو فالس. اس کے بعد ہوتا ہے کالم میچنگ. یہ بھی جو ہے سلیکشن ٹائپ میں آتے ہیں. کالم میچنگ میں جو فرسٹ کالم ہوتا ہے جس کے لیے جس کا جواب ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے, جس میں اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں جن کا جواب ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے, تو اس کو پریمس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں نارملی اس میں 2 کالم ہوتے ہیں, تو اس کا جواب آگے سے تلاش کیا جاتا ہے. تو کالم میچنگ, ٹرو فالس, ایم سی کیوز یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور بھی آپ کو بتائی ہے ابھی, ڈریگ اینڈ ڈراپ. یہ لیٹسٹ جو ہے وہ ٹیکنیک ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے, ماؤس کی مدد سے اگر آپ لیپ ٹاپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں یا آپ کہ جو ہے ڈریگ کو آپشن یوز کرتے ہیں, اپنی فنگر کو پریس کر کے ایک باکس کے اوپر, ایک سوال ہوتا ہے اس کے نیچے 4-5 باکسز ہوتے ہیں, ایک باکس خالی ہوتا ہے, نیچے 4-5 فل باکسز ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے, ایک باکس نیچے سے جو درست جواب ہوتا ہے اس کو پکڑنا ہوتا ہے, ڈریگ کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس جگہ پہ جو خالی باکس ہوتا ہے جواب کی جگہ پہ, وہاں پہ جا کے اس کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے. LMS میں آپ سب نے اکثر کیا ہوگا, اکثر نہیں تو میں دکھا دوں گا کسی دن. تو یہ کالم میچنگ کے بعد جو ہے وہ چوتھی کیٹیگری ہے سلیکشن ٹائپ کی, ڈریگ اینڈ ڈراپ کویسچن. یہ سلیکشن ٹائپ ہوتے ہیں. تو ہم نے آپ یہاں پہ ہم کنکلوژن لینے جا رہے ہیں. اسیسمنٹ بائی ٹائپ آف ٹیسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں, سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو. جو سبجیکٹیو ہیں وہ اگین 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں, اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ. اوپن اینڈڈ کا دوسرا نام کنسٹرکٹیو یا ایکسٹینڈڈ رسپانس ہے, جبکہ کلوز اینڈڈ کا دوسرا نام ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے. اور آبجیکٹیو اسیسمنٹ بھی اسی طرح 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں, سپلائی ٹائپ یا پھر سلیکشن ٹائپ. جو کویسچن آنسر یا فل ان دا بلینکس ہیں یہ سپلائی ٹائپ میں آتے ہیں, جبکہ سلیکشن ٹائپ میں ایم سی کیوز, ٹرو فالس, کالم میچنگ اور ڈریگ اینڈ ڈراپ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ جس میں سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں طرح کے کویسچن شامل ہوتے ہیں اس کو ہم کمبائنڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. اور وہ ٹیسٹ جس میں ہم کسی چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس کا یہ جواب ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیگ کویسچن. ان کویسچن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیگ کویسچنز کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا آج کے دن کا. ہمارے اس میں سے ٹائم میں صرف 6 منٹس باقی ہیں. اس کے بعد میرا ایک سر لاسٹ والا کوسچن کون سا بتایا آپ نے سر؟ ٹیگ کوسچن. ٹیگ, یس, جس میں ہم کنفرمیشن ہمیں ریکوائر ہوتی ہے, یار یہ مجھے بتائیں کیا واقعی اس کا یہی جواب ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں کنفرم ہے یہی جواب ہے. اٹ از کالڈ ٹیگ کوسچن, جس میں ہمیں کنفرمیشن, ہمیں جواب پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہی جواب ہے اس کا. تو اس طرح کے کویسچن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم اکثر جب گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں پوچھتے ہیں یار فلاں کا جواب کیا تھا, مجھے یاد ہے یہ ہے, کیا واقعی یہی ہے؟ ہاں یار یہی ہے. اٹ از کالڈ ٹیگ کویسچن. اچھا لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا آج کے دن کا, اسیسمنٹ بائی پرپز. اسیسمنٹ بائی پرپز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی مقصد ہوتا ہے, تو اسیسمنٹ بائی پرپز میں ٹیسٹ ہمارا جو ہوتا ہے وہ یا اسٹینڈرڈائز ہوگا یا پھر نان اسٹینڈرڈائز ہوگا. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کے بارے میں جانتا ہے؟ واٹ از ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن؟ جی جی سر, اس میں ڈفرینٹ کالم بنا دیے جاتے ہیں, اس طرح کا کچھ ہے. اچھا کالم ڈفرینٹ بنا دیے تھے. اسکرین پہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن شو ہو رہا ہے آپ کو؟ جی سر. اچھا ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا لیا ہے. اب اس سبجیکٹ میں آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بکس ہیں نا, تو ان ٹیکسٹ بکس میں جیسے ہی چیپٹر یا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پہ کچھ SLOs لکھے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. Student will, after reading this chapter, student will know and be able to do. اس میں آگے لسٹ ہوتی ہے کافی ساری, 8, 10, 15 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہر چیپٹر کے اسٹارٹ میں. آپ
چاہے وہ آپ میٹرک لیول کی بکس دیکھیں یا انٹر کی یا پرائمری ایلیمنٹری کی. تو ان کو ہم کہتے ہیں SLO, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. کہ اس ٹاپک کو, چیپٹر کو سیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد بچے کے اندر کیا اسکلز ڈیولپ ہونی چاہیے, ان کو ہم کہتے ہیں SLOs. یہ آگے ہم جا کے کل شاید انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے SLOs کو. اچھا, تو جو ہمارے SLOs ہوتے ہیں سمپلی ہم ان کو آبجیکٹیوز کہتے ہیں. ہمارے آبجیکٹیوز اور ہمارا کنٹینٹ, ان کا ایک بیلنس قائم کرنا. ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 1 ہے, اس میں یہ ہمارے آبجیکٹیوز تھے, ٹھیک ہے, اور چیپٹر نمبر 2 میں یہ تھے, 3 میں یہ تھے, 4 میں یہ تھے. تو ایک سائڈ پہ ہم کیا کر دیتے ہیں, آبجیکٹیو لکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے آبجیکٹیو آ جاتے ہیں. اس کے 2 ایکسس ہوتے ہیں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کی, ایک وائی ایکسس ہوتا ہے, ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے. تو وائی ایکسس کے اوپر ہم کیا لکھتے ہیں, ایسے اس شکل میں ٹاپ ٹو ڈاؤن, جسے ہم کالم کی شکل میں ہم کیا لکھ دیتے ہیں, آبجیکٹیو لکھ لیتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں ہمارے پورے کورس کے. تو چیپٹر نمبر 1 سے اس آبجیکٹیو کے یہ کویسچن ہوں گے, چیپٹر نمبر 2 سے یہ ہوں گے, چیپٹر نمبر 3 سے. تو ہم جو ٹیسٹ بناتے ہیں نا, وہ ایک بیلنس ٹیسٹ ہوتا ہے, تاکہ سارے کا سارا ہمارا کنٹینٹ کور ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایک ہی چیپٹر سے زیادہ کویسچن بنا رہے ہوں, ایک چیپٹر کو ہم ٹوٹلی اگنور کر رہے ہوں. تو ایک بیلنس ٹیسٹ بناتے ہیں. تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسپرٹس بناتے ہیں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو اور کنٹینٹ دونوں میں بیلنس ہے, ہمارا ٹیسٹ ویلڈ اور ریلائبل ہے. ویلڈ اور ریلائبل ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں, وہ ٹیسٹ, میں نے ایک ٹیسٹ لینا ہے اپنے بچوں سے جو میں نے پڑھایا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا ان کو سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی. اب میں جو ٹیسٹ بناتا ہوں, کیا میرا ٹیسٹ میرے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے جس مقصد کے لیے میں نے وہ ٹیسٹ بنایا ہے. اگر تو وہ پورا کر رہا ہے, اٹ از کالڈ ویلیڈیٹی آف دا ٹیسٹ, کہ وہ ٹیسٹ ویلڈ ہوگا کہ جس پرپز کے لیے میں نے اس کو ڈیزائن کیا یہ اس کو پورا کر رہا ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ریلائبلٹی. ریلائبلٹی کس کو کہتے ہیں, ریلائبلٹی کہتے ہیں کنسسٹنسی کو. یہ نہ ہو کہ ایک اسکول میں تو میرا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کرے, وہ میرے رزلٹ مجھے ٹھیک دے, کسی اور اسکول میں جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام ہی نہ کرے, ٹھیک ہے. تو میرا ٹیسٹ ریلائبل بھی ہونا چاہیے, یعنی ایٹ اے ٹائم یہ ہمارے جو پیک کے یا بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں یہ ویلڈ بھی ہوتے ہیں اور ریلائبل بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ایکسپرٹس بناتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ایٹ اے ٹائم پورے پنجاب کے اندر یا ایک بورڈ کے اندر جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ڈویژن کے اندر, اور ہر جگہ پہ ایک جیسا ہوتا ہے اور ان کے رزلٹ سموتھلی یا سیم ہوتے ہیں, کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی, ٹیسٹ ویلڈ بھی ہوتا ہے, اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ریلائبل بھی ہوتا ہے, اس کو ایکسپرٹس بناتے ہیں. یہ بیلنس ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی اسپیسیفک نارمز ہوتی ہیں, یعنی اس میں اسپیسیفک پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے, اور اس میں ہر سوال کو, یعنی ہر سوال کو ہم آئٹم کہتے ہیں, ہر آئٹم کو انالائز کیا جاتا ہے کیا یہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ جو دوسرا اسیسمنٹ بائی پرپز کی دوسری ٹائپ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ نہ بیلنس ہوتا ہے, نہ ویلڈ ہوتا ہے, نہ ریلائبل ہوتا ہے. یہ ٹیچر اپنی مرضی سے بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کے خود سے جو ٹیسٹ بناتا ہے, اس ٹیسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. ٹیسٹ ڈیولپ بائی ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ دیٹ از ایکسپیریمنٹلی ایویلویٹڈ, دیز آر انفلیکسیبل ٹیسٹ. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, ٹیسٹ developed by teacher to meet classroom requirement is called non standardized test. جی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی بھی کویسچن, کہیں پہ کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلاس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو 1 گھنٹے تک مل جائے گی. جی پلیز.